نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امت مسلمہ ظلم کا شکار ہو، ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، تو ایسے حالات میں رب تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں؟ جس طرح اہل فلسطین، کشمیر، اہل شام اور دیگر ممالک میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہود و نصارہ ہوں، ہندو یا دوسرے کافر امت مسلمہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کو ان کے رب کا کیا حکم ہے؟ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ان کے رب نے ان پر کیا چیز فرض کی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَمَا لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کمزور مظلوم مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ الذین یقولون ربنا اخرجنا، کہ جو پکار کر کے کہہ رہے ہیں، جو رو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا فرما، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یعنی ایسی صورتحال کہ جب امت مسلمہ کے مرد و عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان کے بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہو، ان کو قتل کیا جا رہا ہو، تو ایسی صورتحال میں تمام امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کی مدد اور قتال فرض ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ کے حکمرانوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کفار کو ان کے ظلم سے روک کر امت مسلمہ کو نجات دلائیں۔ اگر قرآن و احادیث کے ذخیرہ پر نظر ڈالی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو رب تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کے لیے یہی حکم واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کی تمام امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلمون کرجل واحد، تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک انسان یعنی ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ وان اشتکا رأسہ، اور اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے اشتکا کلہ، تو پورے کا پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، گویا شریعت کی روح سے تمام کے تمام مسلمان، پوری کی پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے اور پورے کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو، پاؤں کے ناخن میں اگر درد ہو، دماغ آرام کر رہا ہو، انسان آرام سے سو رہا ہو، بلکہ پورے کا پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہنی اسی طرح تمام کی تمام امت مسلمہ بھی ہے، ان کی حالت بھی اسی طرح ہے۔ شریعت نے تمام کی تمام امت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا
کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی امت مسلمہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، تو پوری کی پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کرے، اور ان پر فرض ہے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ان کی تکلیف کو دور کریں، چاہے وہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم ہوں یا کشمیر، یمن اور شام اور برما کے مسلمان ہوں۔ غرض دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر مسلمان مظلوم ہیں تو دوسرے تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کرے اور ان کی مدد کرے، اور اگر ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ظلم کو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو حدیث کے مطابق زبان سے ان کی مدد کریں، اور ان کے لیے ہر طریقہ سے آواز اٹھانے کی کوشش کریں، ہر فارم پر، ہر سٹیج پر ان کے لیے آواز بلند کریں، اور خصوصاً امت مسلمہ کے حکمرانوں کو احساس دلائیں، اور امت کے حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہ کریں، وہ بزدلی اختیار نہ کریں، وہ مفاہمت کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ امت کے مظلوموں کی مدد کریں۔ اگر یہ حکمران امت کے مظلوموں کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں، امت کے مظلومین کی مدد نہیں کرتے، تو یہ غدار ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اور امت مسلمہ کے یہ نام نہاد حکمران انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ بزدلی کا شکار ہیں، یہ مفاہمت کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، کفر کی حمایت کر رہے ہیں، اہل کفر کے ساتھ تعاون کے اندر پیش ہیں۔ اس لیے حکمرانوں پر لازم ہے کہ وہ عملی اقدام کریں۔ محض مذمتی بیان جاری کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار کیا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم سے بزور روکا جائے۔ یہ امت کے حکمرانوں پر فرض ہے، اور اگر امت کے حکمران اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو امت مسلمہ پر لازم ہے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ان حکمرانوں کو احساس دلائیں اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں، اور کفر کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، کفر کی ایسی صورتحال کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کا حکم دیا، اور قتال ہی وہ واحد ذریعہ ہے، قتال ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جو کفر کو اس کی اوقات میں لا سکتا ہے، اور امت مسلمہ کو ظلم سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مذمتی بیان جاری کرتے رہیں، اگر ہمارے حکمران محض مذمت ہی پر اکتفا کریں، تو پھر کفر کی طرف سے ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ظلم بڑھے گا۔